السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمیر بھائی، امام بخاری نے یہ بالکل ذکر نہ کرتے نا معاویہ کا، تو پھر ان کے لیے بڑی یہ بات جو ہے نا پازیٹیو ہونی تھی کہ بھی چلو ان کا ذکر نہیں آیا، اس طرح بہت سے صحابہ کا بھی ذکر نہیں آیا، تو بھی اس کے بہت فضائل ہیں فلاں فلاں فلاں۔ امام بخاری نے اس کا صحابی ہونا اور اس کا ایک بطر پڑھ کر بھاگ جانے والا ذکر جو کیا نا، اس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی ہم اس کا نام نہیں بھولے ہوئے، ہم نے اس کا عدم ذکر بھی نہیں کیا، بس اس کے پلے میں 20 سال حکومت کر لینے کے باوجود کچھ ہوتا تو ہم ضرور بیان کرتے۔ اس لیے امام بخاری نے نہ اس کی فضیلت کا باب قائم کیا، لیکن اس کا نام لے کر بتا دیا کہ بھئی ذکر ہم نے کر دیا ہے، اب مزید اس کے پلے میں کوئی اچھائی ہوتی تو ہم ضرور کرتے۔ نہ یہ مہاجر، نہ یہ انصار، نہ یہ بدری، نہ احدی، نہ بیت رضوان میں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی کسی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بد دعا زدہ ہے، اور اس کی حکومت اس کے دور میں، جس دور میں یہ آیا، اس دور کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم بادشاہت قرار دیا۔ اور سب سے بڑی ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ایک بنیاد ہے نا، ہمارے امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ بالاجماع امت اہل سنت کے تو چوتھے خلیفہ ہیں نا حضرت علی، وہ کہ معاویہ نے نہیں چوتھا مانا، دیوبندی بریلوی وہابی تو مانتے ہی ہیں نا، تو انہوں نے اس سے قتال کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ واجب القتل ہے، اور صلح کر کے بتا دیا کہ جس طرح اس کے باپ سے جنگیں کرنے کے باوجود صلح ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے صلح۔ باپ نے بھی صلح توڑ دی، اس نے بھی صلح توڑ دی، تو لہٰذا معاویہ بالاجماع امت، کوئی ایک بھی محدث محقق مورخ ادلہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی معاویہ کو حق پر نہیں کہا، بلکہ معاویہ کا ذکر صرف اس انداز میں ہوا ہے ہمیشہ اہل سنت کی کتابوں میں، اس پر لعنت نہ کرو، اس کو کافر نہ کہو، بس زبان بند رکھ لو اس کے بارے میں، کافر اور لعنت نہ کرو اس کو۔ اور شیعہ اس کو جو ہے نا وہ بھی اس کو کافر اور منافق کہتے ہیں، سنیوں نے کہا کہ اس کو کافر اور منافق پس نہ کہو۔ غلط تھا، حق سے خارج تھا، دنیا پرست تھا، حرام مال کھاتا تھا، حرام مال چیزیں استعمال کرتا تھا، صحابہ کو قتل کرواتا تھا، اس کی حکومت رشد و ہدایت سے خارج تھی، اس کے ولی عہد مقرر کرنے سے اس کا رجوع بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ معاویہ کے پلڑے میں صرف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ جو ملا جلا کر کوئی جھوٹی روایات پیش کرتے ہیں، ساری دعائیہ کلمات، کوئی خبریہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ خبر اللہ کے نبی نے دی ہو کہ معاویہ یہ ہو گیا، یا معاویہ بخشا گیا، یا معاویہ ہدایت پر ہو گیا، یا معاویہ کوئی اچھا انسان تھا، فاسق، فاجر، ظالم، کاٹ کھانے والی ملوکیت، بد دعا زدہ، پیٹ نہ بھرے۔ اور حضرت علی نے تو قنوت نازلہ پڑھ کے ہمیں بتا دیا کہ نبی نے منافقوں پر قنوت نازلہ پڑھی، علی نے اس باغی واجب القتل پر قنوت نازلہ پڑھ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ معاویہ ایک واجب القتل اور ایک باغی انسان تھا۔ اور تمام علماء اکرام نے معاویہ کو ایک فاسق فاجر انسان کہا۔ قرآن نے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، ایک یہ صحابہ کی کیٹیگری بتائی، اور ایک بتایا کہ صحابہ میں مرض علی النفاق لا تعلمہ نحن عالمہم، اے نبی وہ ماہر منافق بھی آپ کے ہاں موجود ہے، اور دنیا کے طلبگار بھی آپ کے ہاں موجود ہے، اور سابقون الاولون بھی آپ کے ہاں موجود ہے۔ سابقون الاولون تو ناصبی بھی مانتے ہیں کہ معاویہ کوئی نہیں تھا۔ اب یہ معاویہ کو خود چوائس کر لیں، منافق ماننا ہے یا دنیا پرست ماننا ہے، واللہ عالم۔